یہ معاملہ ایک طرف اللہ کی طرف دیکھتے، یا اللہ قیامت کے دن اگر تو نے حساب لے لیا کیا حساب دوں گا؟ ایک طرف شہرائے والضحیٰ، دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اسی کشمکش میں روایت کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ رونا شروع کر دیا۔ ایک طرف اللہ کا خوف ہے، ایک طرف محبت مصطفیٰ ہے۔ جب آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلے یا آپ کا رونا تھوڑا سا بلند ہوا یا جو بھی معاملہ ہوا، تو حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا علی کیوں روتا ہے؟ کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا بتاؤں، مجھے یاد نہیں رہا، جب آپ نے سر مبارک میری ران پہ رکھا تو میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا کہ عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ سو گئے یا استراحت فرمایا تو اس وقت یاد آیا کہ علی کی تو عصر کی نماز آتی ہے۔ ایک طرف خوف الہی ہے، ایک طرف محبت مصطفیٰ ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، لیکن آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن اب نماز جو ہے وہ قضا ہو چکی۔ روایت کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں مولا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ اور مولا معین کاشفی نے معارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی اب کیا کرنا ہے؟ تیری نماز قضا ہو گئی، مغرب کے بعد اس کی قضا کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 13 سال کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ صحابہ میں سب سے چھوٹے، یعنی عمر میں سب سے چھوٹے تھے، 13 سال کی یا 11 سال یا 10 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا، آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ اسلام جب لایا، جب سے نماز پڑھنا شروع کی، یا رسول اللہ آج تک علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، لوگوں کے لیے حجت اور دلیل بن جائے گی کہ محبت مصطفیٰ میں نماز چھوڑنا جائز ہے، لہذا چھوڑ دی جائے۔ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ علی نے میری وجہ سے نماز قضا کی، آج تم میری ہی وجہ سے سورج کو دوبارہ اپنے اثر کے مقام پہ لیا تاکہ علی جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دنیا نے، اس کائنات نے دیکھا، اس کائنات نے پھر دیکھا، لوگوں نے غور کیا، جو ڈوبا ہوا سورج تھا، جو مغرب کے مقام پہ پہنچ چکا تھا، اللہ کے حبیب کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ حکم دیا کہ اثر کے مقام پہ چلا ہے۔ یہ اختیار نبی بھی ہے اور شان علی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی سے اور علی سے محبت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تم ایسے ہی ممبروں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، اتنا نبی ہے تو اتنا نہیں ہے، اتنا ہے تو اتنا نہیں ہے، اتنا بیان کرو تو اتنا نہ کرو۔ ہم اتنا اور اتنا نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی نماز اللہ کے حبیب کے لیے قضا ہوئی، اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے علی المرتضیٰ کی نماز کے لیے سورج کو واپس بلایا اور اپنے محبوب کو خوش کیا۔ تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، محبوب کی شان کتنے میں نہیں ہے، محبوب کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا قیامت تک اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اور یاد رکھنا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو دکھا، پیدا کر کے اور مار کے۔ اب فرعون نے کیا کیا کہ
دو قیدیوں کو بلایا یا دو آدمیوں کو بلایا، ایک کے لیے پھانسی کا آرڈر تھا اور ایک کی رہائی ہونی تھی۔ جس کا پھانسی کا آرڈر تھا اس کو مارنا تھا، اس کو چھوڑ دیا، جس کی رہائی ہونی تھی اس کو مار دیا۔ کہا یہ کام کوئی مشکل ہے، مرنے والے کو میں نے بچا دیا اور بچنے والے کو میں نے مار دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا فرعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہاں تو نے اپنے ماننے والوں کو قائل کر دیا، اب یہ بتا کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں کہتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو سورج کو مشرق سے مغرب سے نکال اور مغرب میں غروب کر۔ اب یہ لاجواب ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا تھا جبریل جا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو جا۔ اگر یہ نمرود کہہ دے، یہ فرعون کہہ دے کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا رب ہے تو مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے، قربان جائیں شان نبی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبریل امین کو بھیجا کہ اگر ایسا کہہ دے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر سورج کو مغرب سے نکالنا، مشرق سے غروب کرنا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا۔ اختیار نبی سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے،